بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگان دین، شعبان المعظم کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں اور عن قریب رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان تک ہم سب کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان بندے اور بندی کو 30 چیک ہاتھ میں تھمائے جائیں گے اور ہر شخص اپنی استطاعت، اپنے ذوق اور شوق کے مطابق ہر دن کی نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں چیک کی شکل میں جمع کرے گا. کتنے بندے اور بندیاں ایسی بھی ہوگی کہ کروڑوں نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں جمع ہوگی، اور کتنے بدقسمت ایسے ہوں گے کہ خالی چیک ان کا جمع ہوتا رہے گا. اللہ ایسے بد نصیبوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے خوش نصیب بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے. ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ 11 مہینوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کو ما بقیہ 11 مہینوں کے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں کے ساتھ نسبت حاصل تھی کہ یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا. تو رمضان کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ 11 مہینوں کی کوتاہیوں کی بھی معاف فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اخیر میں صحابہ کرام کے ذہن رمضان کی عبادت کے لیے تیار کیا کرتے تھے. اور شعبان کے آخری دن کا جو بھی خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں ملتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فارمولے اس میں بیان کیے ہیں تاکہ رمضان المبارک کی عبادات کا ذوق انسان کے اندر پیدا ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کو بھی چاہیے، علماء امت کو بھی چاہیے کہ شعبان کے اخیر میں امت کی ذہن سازی اس انداز سے کی جائے کہ رمضان میں وہ غفلتوں کا شکار نہ ہو. یہاں رک کر کے ایک بات سمجھیں گے. قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے اور اس کے بعد 3 روایتیں ہیں. ان چاروں باتوں کو سمجھنا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی مہینوں میں سے صرف رمضان کا انتخاب کیوں کیا روزوں کے لیے؟ شوال میں بھی تو روزے فرض کیے جا سکتے تھے، محرم میں بھی تو روزے فرض کیے جا سکتے تھے، رمضان کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیے، اگر شوال میں روزے فرض ہوتے تو کیوں کا سوال باقی ہی رہ جاتا. جون سے بھی مہینے میں روزے فرض کیے جاتے، کیوں کا سوال باقی ہی رہ جاتا. اس لیے ہر کیوں کا سوال اور ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا. ایک ایمان والا بندہ اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن اس کا جذبہ ہوتا ہے کہ حکمت کو سمجھے.
اس سے ایمان میں مزید تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی احکامات کے قرآن میں حکمت بھی بیان فرمائی، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کسی حکم کی حکمت بیان فرمائی، اور جن احکامات کی حکمت قرآن و سنت میں نہیں ہے، وقت کے معتبر علماء نے ان احکامات کی حکمتیں بیان فرمائی۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک علمی شاہکار حجت اللہ البالغہ پڑھ کر کے آپ دیکھیے، ہر حکم کی حکمت بیان فرمائی۔ احکام اسلام عقل کی نظر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حکم کی علت بیان فرمائی، حکمت بیان فرمائی۔ وضو کی کیا حکمتیں ہیں، نماز کی کیا حکمتیں ہیں، روزوں کی کیا حکمتیں ہیں، 5 وقت نماز اس کے جو اوقات ہیں اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ شمائل ترمذی میں ایک واقعہ مختصراً ہے، اور دیگر احادیث کی کتابوں میں تفصیلی واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم کی حکمت بیان فرمائی اس کا۔ ایک بدوی صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، اور وہ بھی حضور سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک حکم ہے شریعت میں، لنگی، پائجامہ، پتلون وغیرہ اگر کوئی شخص اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کا جتنا حصہ بدن کا چھپ رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انگلی جہنم میں جائے اور جسم باقی رہے، مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ دوستو، بولنا چھوڑ دے تو انسان کے لیے یہی چیز عذاب بن جاتی ہے، اور قیامت میں اللہ کی رحمت کی نظر کی ضرورت ہوگی اور اللہ پھیر لیں گے، تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک حکم بیان فرمایا کہ اپنا ازار ٹخنوں سے اوپر رکھو، ورنہ انسان جہنم کا مستحق ہوگا، نظر رحمت سے وہ محروم ہوگا۔ کیوں حکم دیا گیا کہ ازار ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے؟ یہ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بیان فرمائی۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات کے رہنے والے، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے، تو دیہات کی سبزیاں لے کر آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شہر سے واپس جاتے تھے تو شہر کی چیزیں ان کو ہدیے میں دیتے تھے۔ اس لیے حضور فرماتے تھے ظاہر بادیتنا ونحن حاضروہ، یہ ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم ان کا شہر ہیں، یعنی ہماری دیہات کی ضرورت یہ پوری کرتے ہیں اور ان کی شہر کی ضرورت ہم پوری کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آ کر کے مدینہ میں کھڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چپکے سے گئے اور ان کی آنکھوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھ لیا۔ تو ان کو شروع میں تو غصہ آیا، کہا من کون ہے، چھوڑ دو مجھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا نہیں۔ بہت خوش نصیب صحابی تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ پہچاننا شروع کیا تو مخمل جیسے ہاتھوں سے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تو موقع سے بڑا فائدہ اٹھایا کہ اپنی پشت کو حضور سے لگا دیا تاکہ یہ موقع کس کو نصیب ہوگا۔ صحابہ نے تو بدلہ لینے کے بعد کہہ کر کے حضور کو بوسہ دیا کوئی بہانہ مل جائے، مگر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں من یشتری ھذا الغلام، ہمارے اس غلام کو کون خریدے گا؟ پھر جب معاملہ مکمل ہو گیا، بات ختم ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دیہاتی آدمی کو کون خریدے گا؟ کہ بظاہر دنیا میں دیہاتی ہوں مگر جنت میں تمہارا بڑا مقام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ ہٹایا، اس کے بعد ان کو حکم دیا ارفع ازارک، اپنا ازار ٹخنوں سے اوپر کرو، فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى، اس سے تمہارے کپڑے پاک صاف بھی رہیں گے
اور زیادہ دیر تک باقی بھی رہیں گے۔ ایک تو اسلام نے نظافت کی بھی تعلیم دی اور اقتصادی فائدہ بھی بتا دیا۔ تو دو حکمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی کہ ازار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ ایک فَإِنَّهُ أَنْقَى، زیادہ نظافت کا باعث ہے۔ جو انسان ٹخنوں سے نیچے ازار رکھ کر کے چلتا ہے، سارے محلے کی گندگی اس کے پائجامے میں ہوتی ہے اور اسی حالت میں مسجد میں آتا ہے۔ اسلام نے تو نظافت کی تعلیم دی ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کپڑے ہفتے میں 2 بار بدلنا چاہیے یا روزانہ بدلنا چاہیے۔ آج مغرب کو دیکھا دیکھیے ہمارے لوگ بھی روزانہ کپڑے چینج کرتے ہیں۔ بھئی ان کی مجبوری ہے روزانہ چینج کرنے کی، اس لیے کہ استنجا ان کا چاہے چھوٹا استنجا ہو کہ بڑا استنجا ہو، ان کا کاغذ سے ہی استنجا ہوتا ہے۔ اب دن بھر استنجا کرنے کے بعد پانی کا تو کوئی استعمال ہے نہیں، 24 گھنٹے میں ان کا پتلون بیت الخلا بن جاتا ہے۔ اب وہ اس قابل ہی نہیں کہ دوسرے دن اس کو بدن پر رکھا جائے، بظاہر سینٹ چھڑک دیا جاتا ہے مگر اندر تو بیت الخلا بن چکا ہے۔ اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ ہر دن کپڑا بدلنا پڑتا ہے۔ مگر ہمارا استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے استنجا میں بھی ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، پیشاب کا ایک قطرہ بھی ہمارے بدن اور کپڑے پر باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں نظافت کی تعلیم دی گئی، ہمیں روزانہ کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہماری مستورات تو گھر میں نہ نماز کا وقت ملتا ہے، نہ تلاوت کا وقت ملتا ہے، نہ دعا کا وقت ملتا ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا ہمیں تو ہفتے میں 2 بار ہی کپڑے بدلنے چاہیے۔ فَإِنَّهُ أَنْقَى، شریعت نے تعلیم دی کہ اپنے کپڑوں کو گندگی سے بچاؤ، اور وہ یہ کہ اسی طریقے سے استنجا کرو جس طریقے سے تمہیں تعلیم دی گئی، اور اپنے پائجامے کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، کپڑا صاف رہے، وقت بچے گا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبْقَى، یہ کپڑا بہت زمانے تک باقی رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا نظام بتایا، انکم کتنی ہے اور خرچ کرنے کا نظام کیسا ہے، یہ طے ہونا چاہیے اگر خوشحال زندگی گزارنا ہے تو۔ جن کے خرچ میں اعتدال نہیں ہوتا ان کو 20,000 کی تنخواہ 10 معلوم ہوتی، اور جن کے خرچ میں اعتدال ہوتا ہے ان کی 20,000 کی تنخواہ 30,000 کا کام دیتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصادی فائدہ بھی دکھایا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم کی علت بیان فرمائی، اس کی حکمت بیان فرمائی کہ یہ حکم آپ کو کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہی روزے کو کیوں فرض کیا، اس کی حکمت خود قرآن میں بیان فرمائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، اور وہ ہے نزول قرآن۔ جس وقت میں کوئی عجیب واقعہ پیش آتا ہے وہ وقت یادگار بن جاتا ہے۔ ہندوستان میں 2 دنوں کو تاریخی حیثیت حاصل ہے، 15 اگست اور 26 جنوری۔ ملک آزاد ہوا ہے، دستور ہند تیار ہوا اور وہ نافذ العمل ہوا، تو سال میں ان دونوں دنوں کی اہمیت بڑھ گئی۔ رمضان کی اہمیت اسی لیے بڑھ گئی کہ اس میں قرآن کا نزول ہو رہا، اور کیسے قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جس کی 3 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ہدی للناس، ہم ایک ایسی کتاب آسمان سے اتار رہے ہیں جس میں اس کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان۔ ہدی للناس کا ورڈ پڑھیں گے اور ہدی للمتقین کا ورڈ پڑھیں گے تو دونوں کے درمیان ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ایک طرف کہا گیا کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک طرف کہا گیا کہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جائے ایک چیز پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بنائی گئی ہو
تو کہا جاتا ہے کہ یہ تمام انسان اس کو یوز کر سکتے ہیں. پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایشیا والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایشیا والوں کے علاوہ دوسرے لوگ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک اسی طرح کا مضمون قرآن میں بیان کیا گیا. یا اللہ تعالیٰ نے بلیغ اشارہ کیا نتیجے کی طرف کہ یہ ہدایت عام ہے، مگر ہدایت یافتہ وہی لوگ بنتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. یا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر کوئی متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور قرآن سے اس کا رشتہ نہیں ہے تو وہ متقی نہیں ہے. یعنی متقی لوگ بھی قرآن کی ہدایت کے محتاج ہیں. اس کی طرف بھی اشارہ کیا، چاہے وقت کے نبی کیوں نہ ہو، وقت کے غوث قطب ابدال بھی کیوں نہ ہو، اپنی پارسائی کا دعویٰ کیوں کرتے ہو، اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو وہ متقی نہیں ہے. اس لیے قرآن جس کی زندگی میں آئے گا وہ متقی بن جائے گا، یہ انجام ہے. اور کوئی متقی بن جائے اور قرآن سے وابستگی نہ ہو، یہ اس کا دعویٰ نیرا دعویٰ ہے بغیر دلیل کے. کہ دونوں الفاظ میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے عام کر دیا اور ہدایت کا ذریعہ. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، اور اس کے جو دلائل ہے اللہ نے ایسے عام کر رکھے ہیں، ہر ایک پر واضح ہے، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو کہ دیہات کا رہنے والا ہو. قرآن جن انداز میں نصیحت کرتا ہے وہ نصیحتیں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. قرآن عقیدہ توحید پر جو دلائل پیش کر سکتا ہے وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، تو اس کے دلائل بے حد واضح ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف عربی گرامر پڑھنے کے بعد قرآن سمجھنے کا دعویٰ کر لیا جائے، ورنہ انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا. ظاہر سی بات ہے کوئی یوٹیوب پر دیکھ کر کے آپریشن کا طریقہ دیکھ کر کے آپریشن شروع نہیں کر سکتا. اس کو ڈگری بھی چاہیے، اس کا کورس بھی چاہیے، ورنہ وہ قبرستان آباد کرے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو جو گرامر پڑھ کر کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے قرآن سمجھ لیا، وہ گمراہی پھیلائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ احکام کی آیات مشکل ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے. یعنی جن آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی ان آیات کو تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے کورس کی ضرورت نہیں، ایک شارٹ ویڈیو دیکھا میں نے سارے ٹاپک سمجھ لی ہے. یہ خوش فہمی، غلط فہمی ہے. والفرقان، اور تیسری صفت قرآن کے بیان فرمائی گئی کہ قرآن آیا تو دودھ اور پانی میں امتیاز ہو گیا. قرآن آیا تو ایمان اور کفر کے راستے واضح ہو گئے. قرآن آیا تو حق اور باطل کی پہچان ہو گئی. اب اتنی اہمیت والی کتاب جب اس مہینے میں اترتی ہے تو اس مہینے کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. آگے اللہ حکم دیتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جس مہینے میں اتنی اہمیت والا واقعہ پیش آیا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اس مہینے میں موجود ہو فَلْيَصُمْ، اس کو چاہیے کہ مہینے بھر کے روزے رکھے. اس لیے روزوں کا حکم رمضان المبارک میں دیا گیا. اب رمضان المبارک میں دو عبادتیں خاص طور پر دی گئی ہیں، ایک ہے روزہ اور ایک ہے تراویح. رمضان کے وقت کا حق ادا کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا، اور جو اہمیت والا واقعہ پیش آیا ہے یعنی قرآن کے اترنے کا، اس کا حق ادا کرنے کے لیے تراویح کا حکم دیا گیا. مگر دونوں عبادتیں بہت مشکل ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ پیش کیا اور اس کی ذہن سازی کی. کل قیامت کے دن روزہ سفارشی بن کر کے آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ ہے کہ جس کو میں نے کھانے پینے اور ساری لذات سے روکے رکھا اور یہ رکا رہا. میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جنت کا مستحق بنایا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش کو قبول کریں گے. اور قرآن بھی سفارشی بن کر کے آئے گا کہ یا اللہ، راتوں میں اس نے مجھے کھڑے ہو کر کے پڑھا ہے اور سنا ہے، اس کو میں نے سونے سے روکا اور یہ سونے سے باز رہا، اور اس نے تراویح کا اہتمام کیا. اس کی سفارش قبول کی جائے گی اور اس شخص کو جنت کے اندر داخل کیا جائے. لیکن ہے دونوں عبادتیں مشکل.
اگر روزے گرمی کے موسم میں جیسا اب تک ہم گزار کے آئے، دن بھی لمبا ہو جاتا ہے، جو کھیتوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں یا ہارڈ ورک جو کرتے ہیں، ایک دو دن کا مسئلہ نہیں، یہ پورے مہینے کا مسئلہ ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تراویح 10 دن تک تو برابر مقتدی نظر آتے ہیں، 11ویں شریف سے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کا ثواب پیش نظر ہمیشہ رہتا ہے کہ روزے رکھنے پر اللہ میری مغفرت فرما دیں گے، یہ چیز جب پیش نظر رہتی ہے تو وہ کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کو جاب لگی اور کہا ڈیوٹی انجام دینا ہے 10 گھنٹے، مہینہ پورا ہونے پر 1 لاکھ روپے سیلری ملے گی، ہمیشہ یہی چیز سامنے رہتی ہے، اس کا یقین بھی ہے اور یہی چیز پیش نظر رہتی ہے، تو رات میں 2 بجے بھی ڈیوٹی دینا آسان ہو جاتا ہے۔ مشکل کام تھا مگر ایک چیز پیش نظر ہے اور اس کا یقین ہے، تو جاتا ہے، اپنی گاڑی لے کے جاتا ہے، تیل بھی اپنے پیسوں کا ڈلواتا ہے اور واپس آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے۔ فوراً تو کسی کو نہیں ملتی، مہینہ ختم ہونے کے بعد ہی ملتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہیں کہ بھئی آپ بے وقوفی والا کام کر رہے ہیں، اپنا تیل ڈال کر کے آپ رات میں 2 بجے تک ڈیوٹی کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو خالی ہاتھ آتے ہیں، تو وہ کہتا ہے تو بے وقوف ہے، مہینے کے آخر میں مجھے 1 لاکھ روپے ملتے ہیں، میری نظر اسی پر ہے، اسی لیے 2 بجے رات میں ڈیوٹی کرنا میرے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی 2 دن ڈیوٹی کے بعد مجھے سیلری کیوں نہیں ملتی، پھر یہاں یہ کیوں کہتا ہے کہ 1 دن تراویح پڑھی، سلام پھیرنے سے پہلے جیب کیوں نہیں بھرتی؟ بھئی سیلری مہینے کے آخر میں ملتی ہے، نیکیاں، یہ زندگی ختم ہوگی، آنکھ بند ہوگی، سارا کرایا ہمارے سامنے آ جائے گا، اس زندگی کی کرنسی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو جس کو سیلری سامنے ہوتی ہے ڈیوٹی کرنا آسان ہو جاتا ہے، جس کو اپنی مغفرت کا اجر سامنے ہوتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا یقین کے ساتھ مغفرت، جس نے تراویح کا اہتمام کیا یقین کے ساتھ مغفرت، جس نے شب قدر میں عبادت کی یقین کے ساتھ مغفرت۔ اب مجھ جیسا ایک اسٹوڈنٹ یہاں رک جاتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی تینوں عمل سے مغفرت ہوتی ہے تو اس میں سے ایک عمل کر لیا جائے مغفرت ہو جائے گی، باقی 2 عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مکفرات اگر جمع ہو جاتے ہیں تو اس عمل میں جلا اور چمک دمک پیدا ہو جاتی ہے۔ عورتیں کپڑے دھوتی ہیں تو صابن لگاتی ہیں، صابن لگانے کے بعد پرانے زمانے میں اس کو کوٹا جاتا تھا، پھر اس کو نیم کے اندر ڈالا جاتا تھا، پاؤڈر ڈالا جاتا تھا، تو صابن لگانے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، پھر اس کو کوٹنے کی ضرورت کیا ہے، پاؤڈر ڈالنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے چمک دمک پیدا ہوتی ہے اور اس کو پھر پریس کر کے بہترین انداز میں اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی یہاں ایک عمل پر نہیں رکتا۔ اس سے آسان مثال، یہ آنکھ بھی دیکھنے کا کام کرتی ہے، یہ بھی دیکھنے کا کام کرتی ہے، تو کوئی ایک آنکھ پھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ ایک آنکھ کا دیکھنا ایک آنکھ کا دیکھنا ہے اور 2 کا دیکھنا 2 کا دیکھنا ہے، تو ایک عمل کا اثر الگ ہے اور تینوں عملوں کا اثر الگ ہے، یعنی مغفرت بھی ہوگی تو کیسی ہوگی؟ چمک دمک والی ہوگی۔ اس لیے ہمیں ایک عمل پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ تینوں عمل پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور شب قدر کی تلاش میں آخری تاک راتوں کو جاگنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے امت کا ذہن تیار کرتے۔ اس لیے آپ شعبان کے اخیر کی جو روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا
یہاں کچھ حضرات کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ رمضان کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ فرائض سے دور ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ تراویح سے ہی دور ہے، ان کو قریب کیا جائے فرائض سے، ان کو قریب کیا جائے واجبات سے، ان کو قریب کیا جائے سنتوں سے۔ ایک ڈیبیٹ عام کر دی جاتی ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت، مطلب جو آج تک تراویح 20 رکعت پڑھتے ہوئے آ رہے تھے وہ بھی پھر 8 پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل یہ تراویح ہی چھوڑ دی جاتی۔ جب انسان مستحبات کو چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے تو سنتوں کا ویلیو اس کی زندگی سے کم ہو جاتا ہے، پھر اس کے چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے، پھر واجبات بھی چھوڑ جاتے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اور پھر فرائض قضا پر قضا ہو رہی ہے تو اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے نوجوان ایک چھوٹی کلپ سننے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو کما حد تک سمجھ گیا ہوں۔ یہ سطحی بات ہے، انتہائی سطحیت کی بات ہے۔ اس لیے چند باتیں اس تعلق سے آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا انداز زبان پر نرمی ہو، دل میں دعا ہو، بغیر طعن و تشنیع کے ہم لوگوں کی ذہن کی صفائی کریں اور لوگوں کو نمازوں سے قریب کریں۔ نہیں ہے کہ 20 پڑھ کے 20 کا ثواب ضائع کرے، 8 پڑھ کر کے 8 کا ثواب ضائع کرے۔ اصل مسئلہ ہے کیا؟ اس مسئلے کو آپ سمجھیے۔ ایک نماز ہے جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، اسی کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، اسی کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے 3 نام، صلاۃ اللیل، قیام اللیل اور تہجد کی نماز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے حصے میں تہجد کا اہتمام کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یاد رکھیے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ 8 رکعت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہے تہجد کی نماز۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ غیر رمضان میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، کم سے کم رمضان میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے سحری کے وقت اٹھے تو صرف سحری کا انتظام نہ ہو، بلکہ تہجد کا بھی ہمارا نظام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز گھر میں ہوتی تھی، انفرادی ہوتی تھی، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، اور اس میں قرآن شریف ختم کرنے کا بھی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے ایک نماز جس کے کئی نام، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ دوسری نماز ہے غیر رمضان میں، وہ نماز نہیں ہے، وہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، جس کو قیام رمضان کہا گیا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں تراویح کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیہقی شریف کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تک یا 3 دن تک یہ عمل کیا تھا۔ اس کے بعد مجمع انتظار میں تھا، مگر حضور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے، تاکہ فرض نماز کی طرح امت فرض نہ سمجھ بیٹھے اور مشقت میں نہ پڑ جائے۔ ظاہر سی بات ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ اس نماز کو چھوڑ دیتی ہے تو فرض چھوڑنے کے برابر گناہ ہوگا، تو میری امت مشقت میں پڑ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، گھر میں انفرادی نماز پڑھنے لگے۔ یہ طریقہ چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، لوگ انفرادی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ یہ جو روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کر رہا ہوں، بخاری شریف کے شارح ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ۔ ابن حجر، حجر کا معنی ہے پتھر، ان کو ابن حجر کہا جاتا ہے، پتھر کا بیٹا، یعنی یہ جو بات بھی فرما دے پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے۔ اور سب سے مقبول بخاری شریف کی شرح ان کی ہے فتح الباری۔ اس شرح کے بارے میں مشہور ہے، لا ہجرت بعد الفتح،
فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، اب ہجرت نہیں ہوتی فتح مکہ کے بعد، تو فتح الباری دیکھنے کے بعد کسی اور کتاب کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت کی صحت پر تمام محدثین متفق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی، 2 یا 3 دن تک پڑھی اور 20 رکعت مکمل پڑھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، معمول ویسا کا ویسا ہی چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، ابتدائی 6 سال بہت زیادہ آزمائش کے سال تھا، اس لیے کہ اس وقت مسلمان 2 سپر پاور طاقتوں سے لڑ رہے تھے، قیصر و کسریٰ۔ لیکن 6 سال میں جب یہ دونوں حکومتیں ٹوٹ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا کہ امت کے لیے کچھ انتظامی امور طے کیے جائیں۔ اس لیے 6 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے قرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ رمضان میں جس کو قیام لیل کہا جاتا ہے یہ نماز جماعت کے ساتھ شروع کی جائے۔ ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور یہ روایت موطا امام مالک میں موجود، اور یہ نماز پڑھی جاتی تھی عشاء کے وقت سے لے کر تہجد تک۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو 2 نمازیں ہیں، ایک تہجد کی نماز ہے اور ایک قیام رمضان کی نماز ہے، وہ الگ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رات میں تراویح کا اہتمام کیا جائے اور اس کے بعد اس میں اختصار کیا جائے، لوگوں کو سونے کا موقع دیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر میں جس نماز کا اہتمام کیا اس نماز کے لیے وقت دیا جائے۔ ورنہ پہلے جو انتظام تھا رات سے لے کر سحری تک، سحری سے پہلے لوگوں کو فارغ کیا جاتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دلیل تلاش کی تو وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن یا 3 دن تک جو تراویح کا قیام رمضان کا اہتمام کیا ہے وہ 20 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، دونوں قرہ کو حکم دیا اور ہر مسجد میں جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح کا اہتمام شروع ہوا۔ یہ 2 نمازیں، ایک تہجد کی نماز اور ایک تراویح کی نماز۔ تہجد کی نماز سال بھر میں ہے اور قیام رمضان یعنی تراویح کی نماز صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ دونوں حدیثوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تہجد کے وقت میں، تہجد کہتے ہیں ترک الوجود، یعنی نیند کو چھوڑ کر نماز پڑھو۔ اب آدمی نیند کب چھوڑے گا؟ سوئے گا تبھی تو چھوڑے گا۔ تو تہجد کی نماز سو کر اٹھنے کے بعد پڑھنا، اور تراویح کی نماز رات کے وقت میں پڑھنا۔ اس لیے دوسری روایت میں ہے وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَقُومُونَ، وہ نماز جس کو چھوڑ کر لوگ سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد پھر اٹھ کر پڑھتے ہیں وہ دوسرے نمبر کی نماز افضل ہے۔ یعنی تراویح اور تہجد میں افضل کون سی نماز؟ وہ روایت میں بتائی گئی کہ تہجد کی نماز۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ تراویح کا جتنا اہتمام ہوتا ہے تہجد کا بھی اتنا ہی اہتمام ہونا چاہیے۔ اب دونوں روایتیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ امت میں رائج کیا تو امت کا اس کے اوپر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا۔ مغرب اور مشرق میں پوری امت مسلمہ نے اس کا اہتمام شروع کیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اجماع کی دلیل قرآن شریف میں تلاش کرنا شروع کیا، 300 مرتبہ قرآن شریف کا میں نے مطالعہ کیا۔ ہر وقت میری نظر سورہ نساء کی آیت نمبر 115 پر ہی رکتی تھی، اور وہی اجماع کی دلیل وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور ایمان والوں کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، ہم جانے دیں گے، ڈیل دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کی اکثریت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے سے لے کر آج تک 20 رکعت کا تعامل شروع سے چلا آ رہا ہے اور اس پر اجماع ہو چکا ہے۔
اب چند افراد اگر اس سے اختلاف کرے تو اس اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑتا. فار ایگزامپل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے پر کوئی صراحت احادیث میں آپ کو نہیں ملے گی، کوئی اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو نہیں ملے گا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں ان سے پڑھائی ہیں. تو صحابہ نے اس سے اشارہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امامت صغریٰ ان کو حاصل تھی، تو حضور کے بعد امامت کبریٰ کے حقدار یہی ہے. اور امت کا اس کے اوپر اجماع ہو گیا کہ سب سے اول خلیفہ اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب پوری امت کا اجماع ہے مگر شیعوں کو اختلاف ہے، تو ان کے اختلاف سے اجماع کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اب بات یاد رکھیں کہ دونوں حدیثیں ہیں، دونوں کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے. جن حضرات کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں تراویح کا، دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے تو حدیث پیش کرتے ہیں تہجد کی. اور یہاں رک کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. بظاہر بات بہت اچھی ہے مگر کسی صحابی کے بغیر آپ حضور تک پہنچ نہیں سکتے. کیا وہ مشہور روایت یاد نہیں ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو فالو کرو اور میرے صحابہ میں خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑو جیسے داڑوں سے تم بوٹی کو مضبوط پکڑتے. اب یہاں رک کر کے بہت آسان بات انداز میں آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ دعویٰ تراویح کا کیا جا رہا ہے اور اس کی تعداد 20 سے گھٹا کر کے 8 بتائی جاتی ہے، اور دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے تو تہجد کی روایت پکڑ کر لاتے ہیں، اور پڑھنے کی کیفیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے جو ایجاد کیا ہے اس کو لیا جاتا ہے. بھائی اگر آپ کو 8 رکعت پڑھنی ہے تو وہ تہجد کی نماز، اور تہجد کی نماز کی کیفیت ہے کہ حضور گھر میں پڑھتے تھے، انفرادی پڑھتے تھے، سال بھر پڑھتے تھے. آپ اسی انداز سے پڑھیں. اور اگر آپ کو وہ 2 دن والی روایت پر عمل کرنا ہے تو مسجد میں 20 رکعت میں صرف 2 دن ہی تراویح ہونی چاہیے، باقی اس کے بعد مسجدوں سے فتنے ختم ہونے چاہیے. تو آپ نے تو تہجد والی روایت کو تراویح پر فٹ کیا اور پھر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، قرآن ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ طریقہ کہاں سے لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ سنت سے لیا. یہ ایسا ہوا کہ بارش سے بچنے گئے، پر نالے کے نیچے کھڑے ہو گئے. پھر آدمی بارش میں 10 منٹ میں بھیگتا ہے، پر نالے میں 1 منٹ میں بھیگ جائے گا. اس لیے یہ جو بحث چھیڑی جاتی ہے اور کئی لوگوں کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں، یہ داعیانہ انداز میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے، یہ عبادت کی روح ہے. ازواج مطہرات فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر لپٹ کر کے رکھ دیتے تھے، اپنی لنگی کو مضبوط کس کر کے باندھ لیتے تھے. 8 رکعت میں 15 منٹ لگتی ہے، کہاں انسان تھکتا ہے. حضرت مولانا عقیل صاحب ظریفانہ انداز میں سمجھاتے تھے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے لیکن فرماتے تھے کل اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا کہ ہم نے تو 8 رکعت تراویح کی رکھی تھی، تم 20 پڑھ کر آئے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ باری تعالیٰ 12 ڈیلیٹ کر دے اور 8 وہی معتبر مان لیجئے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہم نے تو 20 رکھی تھی اور تم 8 پڑھ کر کے آئے ہیں، باری تعالیٰ موقع دے دیجئے 12 اور پڑھ کے آ جاؤ، تو کوئی موقع نہیں ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنائیں، عبادتوں میں اپنے آپ کو سست نہ بنائیں. اس لیے میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ایک شارٹ کلپ سن کر کے آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس ٹاپک کے تعلق سے ساری معلومات حاصل ہو گئی اور غلط فہمی کے شکار ہو گئے. اللہ امت کو غلط فہمی سے بچائے. آج رمضانوں کا ماحول دیکھ رہے ہیں، مارکیٹ آباد ہو رہے ہیں، عبادت کے بجائے شاپنگ میں جگہ لے لی. شیطان جاتے جاتے ہم کو رمضان مسجد سے دور کر رہا ہے اور مارکیٹ سے قریب کر رہا ہے. اس لیے ایسے وقت میں اپنے آپ کو عبادات کا عادی بناؤ اور ایسی مسجدوں میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کرو جہاں قرآن اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے، رعایت کی جاتی ہے، معانی پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے. کئی مسجدیں ایسی ہے پتہ نہیں تورات کی تلاوت ہو رہی ہے کہ زبور کی تلاوت ہو رہی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اس میں قصور مقتدیوں کا بھی ہے. ہر مسجد میں 3 قسم کے مقتدی ملتے ہیں. کچھ کہتے ہیں وندے بھارت کی طرح پڑھو،
کچھ کہتے ہیں بہت فرض نماز جیسے پڑھاتے ویسے پڑھو، اب بیچارہ امام مظلوم ہے، کرے تو کیا کرے، ان کو خوش رکھیں کہ ان کو خوش رکھیں۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ عبادت کا ذوق اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ سال میں ایک مرتبہ ان گنہگار کانوں کو قرآن سننے کا موقع ملتا ہے تو اس کو شوق سے سنیں، ورنہ یہ زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کو سنت پر قائم رکھے، گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک میں جو عبادت، دو عبادت ہے، خاص طور پر یہ بات میں نے کہی تھی، رمضان کے وقت کی قدردانی ہے کہ روزے کا اہتمام کرو، اور قرآن کی قدردانی یہ ہے کہ تراویح کا اہتمام کرو۔ اللہ نے دونوں عبادتیں اس لیے فرض فرمائی ہے۔ آنے والا رمضان اللہ ہم سب کو قدردانوں میں شامل فرمائے، ایک ایک لمحے کے وصول کرنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔